حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا۔ ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی تھی شاید۔ اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو، کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جنہ سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی۔ وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا، اس لیے وہ جنہ سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔ اس لیے یہ غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، اب بالمشافہ ملاقات پر راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمد تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مواقع ڈھونڈے نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا، وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنی بھائی کی مشکوک حرکتوں کی عادی تھی۔ وہ شانے اچکا کر راضی ہو گئی۔ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے، اس میں جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ ہاں، مگر وہاں کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے، وہ جگہ خالی نہیں ہے۔ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو؟ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں اور جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی۔ وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا؟ جہان، تم کنفیوزڈ ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا نمبر دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا۔ یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ اس نے کال موصول کی۔ اچھی بےعزتی کروائی تم نے آج میری۔ حماد ایک دم شروع ہوا۔ جہان سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ سخت غصے میں اسے ملامت کیے جا رہا تھا۔ اوہو میرے بھائی، آخر ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ غداگری کر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ، اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پہ سلش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا، اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے، انہی سے انہوں نے پہچان لیا اور میری فیملی کے سامنے میری اچھی خاصی بےعزتی کر دی۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی، وہ ہمیں جانتا تھا۔ بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا۔ مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی، اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام نہ ہی کہتا۔ جہان، مجھ سے بول لو، خیر ہے، مگر خود سے جھوٹ نہ بولو۔ سچے دل سے تسلیم کرو کہ تم ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئیں، اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو۔ ویسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی۔ اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ حماد ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کرنی چاہیے۔ وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان ضرور تھا، مگر ناخوش نہیں تھا۔ اس نے بالآخر خود سے سچ بول ہی لیا۔ وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پر حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا، لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی۔
مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں انات کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو. جہان کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا. چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر کر لے گا. اب وہ مطمئن تھا. آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا. کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی. وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی ایک ٹک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی. آنسو اس کے گالوں پہ لڑک کر اب سوکھ چکے تھے. کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی مگر وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی. وہ صرف اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا. بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا. فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. وہ اسے جانتی تھی مگر آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جہان کو بیوق ادا کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھے دیکھا تھا تو اسے لگا تھا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی. وہ اس ویڈیو میں اور ARP کے کمرے میں کیا کر رہا تھا. مگر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑ گئے. پہلے اسے شوق لگا، پھر غصہ چڑھا، مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین مقابل کی چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے. پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی. پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا. ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جہان نے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی. اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورنٹ اونر جہان ہی عبد الرحمن پاشا تھا، عائشہ اور بہارے کا عبد الرحمن پاشا، تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی اور وہ جس کو اس نے جہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا. مگر ایک منٹ، اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا. اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمن ہے؟ کسی نے نہیں. اس نے آنے کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہی عبد الرحمن ہوگا. تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، ان کا اصلی بیٹا، گمشدہ بیٹا جو عرصہ پہلے عدلار چھوڑ کر چلا گیا تھا. ہاں وہی تو تھا ان کا گمشدہ بیٹا. تبھی تو اس کی تصاویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھیں. پاشا بے، اسی نام سے جہان اسے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے اس کی باتیں سنی تھیں. عبد الرحمن پاشا، تو عبد الرحمن پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے. فون مسلسل بجے جا رہا تھا. اس نے اکتا کر میز پہ رکھے فون کو دیکھا. ابا کی سیکرٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مت ڈسٹرب کرے مگر کوئی سنے تو. اس نے ریسیور اٹھایا. جی میم، ولی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ اصرار کر رہے ہیں میں انہیں بھیج دیں. اس نے ناگواری کی اٹھتی لہر کو دبا کر کہا اور فون رکھا. صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا. صرف یہی نہیں، وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا. آج تک وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے. اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی. پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو واپس ڈبی میں ڈال لی. باقی ویڈیو وہ گھر جا کر دیکھے گی. ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا. ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے. دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈھک اٹھاتا اندر داخل ہوا. ہمیشہ کی طرح اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی. وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کوہنیاں جمائے اسے آتے دیکھتی رہی. کیسی ہیں آپ میڈم؟ میڈم MD. اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا. آپ بتائیں کیا کام تھا؟ وہ خشک لہجے میں بولی. وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی. کیا سوچتا ہوگا جہان اس کے بارے میں. کل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں. وہ تبا دینے والے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا. کیسی قرارداد؟ اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح کی. آپ جانتی ہیں کہ اگر سارے ڈائریکٹرز مل کر MD کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد کی قرارداد، تو MD کو ہٹایا جا سکتا ہے. وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. شاید ولید نے تازہ کمپنی لاء پڑھا تھا ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا. کل آپ اس آفس کے باہر ہوں گی. مجھے افسوس ہو رہا ہے مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو. آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں، ادھر نہیں. وہ اب بھی لب بھیجے اسے دیکھتی رہی.
آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں، آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، میں یہی بتانے آیا تھا ادھر، وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں، اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا۔ اب میری بات سنیں۔ حیا دونوں مٹھیاں میز پر رکھے کرسی پر ذرا آگے ہوئی۔ میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی، سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے۔ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اس ٹریڈ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں۔ یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں، میرے پاس ثبوت ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، ولید کے لب بھنج گئے اور ابرو تن گئے۔ آڈیو کسی چیز کا ثبوت نہیں ہو سکتی میڈم۔ مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا، مجھے صرف اپنے ابا کو سب بتانا ہے۔ ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ آج جب میں گھر جا کر ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات کو فوراً مان لیں گے۔ ہماری کمپنی لاء کے مطابق اگر ایسا ٹریزن ثابت ہو جائے تو نہ صرف اس کے شیئر فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے ہیں، سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو۔ ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ غصے سے گھرایا تھا۔ میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا۔ اس آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی اس ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ جب جہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی۔ جہان؟ وہ ایک دم چونکی۔ یہ ویڈیو اس نے لاکر سے ایک ماہ قبل نکالی تھی۔ یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں، تو وہ ابھی کہاں تھا؟ پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی، وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ اس نے موبائل نکالا۔ وہ صبح سے سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مسڈ کال اور میسیجز آئے پڑے تھے۔ اس نے میسیج کھولا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں منگوا لیے تھے۔ ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں، وہ اسے گھر لے آئے گا۔ بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی۔ ضروری تھا کہ تایا ابا کے ملازم کا احسان لیا جائے۔ اسے خواہ کوفت ہوئی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا۔ وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی، جہان وہیں ہوگا۔ ہیلو، اداس مگر باریک سی آواز۔ اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ بہارے، میں حیا بول رہی ہوں۔ او حیا، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی مگر تم، مجھے پتہ چلا تھا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ سب چلے گئے ہیں، میں نہیں گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہیں، سب چلے گئے۔ اب عبد الرحمن، وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ صبح آیا تھا، مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے۔ اس نے کہا وہ جا رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کدھر گیا ہے وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ کر رکے تھے۔ مجھے نہیں پتا مگر وہ جیسے ٹھہری۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا۔ تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں، وہ حیران ہوئی۔ اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی۔ مگر تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تم میرے آنے تک وہاں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر ڈیسک پہ رکھ کے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پہ مرکوز تھا کہ جہان نے اسے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔
پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ یہ ویڈیو تو پرانی تھی، جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ کب بتایا جہان نے اسے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سب جا چکے تھے، وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو تایا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی۔ کچھ کاغذات لینے آیا تھا، وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے۔ تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی۔ اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی؟ وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا، وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی۔ ان کا احسان لینا ضروری تھا۔ اور جہان، اس نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ لفٹ گراؤنڈ فلور پہ رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا۔ وہ نکل گئی تو وہ سست روی سے الجھی سے چلتی باہر آئی۔ جہان نے کب بتایا؟ جھولے پہ اس رات، یا ہسپتال میں جب وہ دونوں ابا کے پاس تھے، یا بات سنو میری۔ ولید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا۔ حیا بے اختیار ایک دم پیچھے ہوئی۔ لابی خالی تھی، سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ انگلی اٹھا کر چبا چبا کر بولتا وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ حیا نے کوف سے اسے دیکھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، میں جا رہی ہوں گھر اور میں ابا کو سب صاف صاف بتا دوں گی۔ کر لو جو تم کو کرنا ہے۔ اپنی ساری فرسٹریشن نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ کو معمول کی ہدایت دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر آسمان نیلاہٹ بھری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی روش پہ چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا، اس کی ہر بات پہیلی ہوتی تھی۔ آخر اس نے کب بتایا؟ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور اسے کوئی پکار رہا تھا۔ اس کے نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن ہی نہیں پائی۔ تیز روشنی سی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جا کر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ ولید کی گاڑی تھی اور وہ تیز رفتاری سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا، اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو! اس کے لبوں سے ایک کراہ تک نہ نکل سکی۔ سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھیں کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے دونوں ہاتھ ہی چہرے پہ رکھے۔ دوسرے ہی لمحے زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکا دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہوٹل گرینڈ کے بالائی منزل کے اس پرتعایش پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈ چیک کر رہا تھا۔ قریب پڑا ایش ٹرے سگریٹ کے اجلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اس کی خیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن جہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھیں۔ سفیر قدرے غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقعہ ہوا تھا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، سو ان کی غیر موجودگی میں اسے سفیر کو ذرا کھینچ کر رکھنا تھا۔ کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان۔ ڈاکیومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے اور ان کی واپسی بھی جلدی متوقع تھی۔ کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے 2 ایکسچینج اسٹوڈنٹس حیا سلیمان اور خدیجہ رانا استنبول آئیں گی؟ کچھ دیر وہ اسی نہج پر سوچتا رہا، پھر سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ حیا کی ای میلز میل باکس پہ لگے کلون کے باعث اسے ملتی رہتی تھیں۔ اس نے آج کی میلز چیک کی۔ تازہ ترین میل ان کے ٹکٹ کی کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈوم الاٹمنٹ کے لیے حیا نے پر کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی، وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔
اسموکنگ، ڈرنکنگ سب کرتی ہوں، سخت جھگڑالو ہوں میں۔ پاگل لڑکی کیا کیا لکھ کر سماجی والوں کو بھیج رہی تھی۔ انہیں واقعتاً اب اسے خون خوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ہی ڈوم دینا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن میں لائی۔ آلو، عثمان بے، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تمہیدوں سے تو اسے ویسے ہی نفرت تھی۔ 15-20 دن تک؟ کیوں؟ 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں۔ تقریباً وہ جیسے خود بھی گننے لگے تھے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائنس کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں چھوٹا سا مسئلہ ہے، میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیشز ہیں۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اگر کبھی مشکل میں وہ ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبد الرحمن کو بتائیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے، سخت قسم کا ایگو ایشو ہے۔ متوقع طور پر عثمان شبیر نے فوراً حامی بھر لی۔ فون رکھتے ہوئے وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے، اس دوران اس کو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری، اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبد الرحمن پاشا کے کہنے پر یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ یہ سب نہیں جان سکتی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کون تھا۔ آخر جان بھی وہ کیسے سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا اور عبد الرحیم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانے درجے کے بھارتی بزنس مین تھے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے۔ بیوک ادا میں امت اللہ کا خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا۔ تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناطولیہ کے ایک گاؤں چلی گئیں جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا۔ کئی برس وہ گھر بند رہا۔ پھر طیب حبیب جوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادالار پہ آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوک ادا میں رہنے لگا۔ دور اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادالار میں کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیوک ادا چلی آئیں، مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا۔ اس کی ماں اس کی کمزوری تھی، وہ اسے بہت عزیز تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو معلوم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترک ڈرگ اور عام اسمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی 80% ڈرگز ترکی کے راستے سے ہی آتی تھیں۔ البتہ ادالار کا مافیا برطانوی یا سیزیلین طرز کا مافیا نہیں تھا۔ اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی ہیں۔ یہ لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے ہیں۔ اس طرح کی مافیاز فیملی کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اطالوی یا سیزیلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روفی مافیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں، کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتیں۔ کچھ عرصے بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتیں اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ پولیس کا ان پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں بلکہ جدید جرائم میں ملوث ہوتی تھیں۔ یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز میں پینیٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کے شپمنٹس کی مخبری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی، ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بہت زبوں حالی کے بعد
لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر اسٹائل نہیں۔ طیب حبیب بھی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث ذہنی طور پر وہ آج بھی اسی کلاس میں تھا، بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پر تبصرہ کرنے والا۔ خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آفس کے بجائے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا، وہ وہاں ایک شریف آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پہ آ کر اس کے مصنوعی خول میں دراڑیں پڑنے لگی تھیں، تبھی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا۔ ترکی میں عموماً بے پہلے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، جبکہ ادالار میں آخری نام کے ساتھ مسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا، مگر پھر زیادہ پیسے کے لیے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی۔ بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرنے لگا اور پھر اس نے اپنے تمام اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے ستیلے بھائی کی حیثیت سے متعارف کروایا، عبد الرحمن پاشا، جو واقعی اس کے ستیلے بھائی کا نام تھا۔ جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں، اس کا مافیا کا گروہ تھا، اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھا اور اس میں کیپو اور مین میڈ نہیں ہوتے تھے، سو اس روسی مافیا میں اپنی جگہ بنانا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ پیسہ اس دنیا کے مسائل حل کرنے کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے، زندگی اور خوشی کے علاوہ اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ طیب حبیب اور عبد الرحمن پاشا ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے۔ طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے موم کرنا ہے۔ امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھیں کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے، جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھیں۔ چونکہ وہ بیوق ادا میں نہیں رہتی تھیں، اس لیے طیب حبیب کو یہ سب بتانے میں آر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا مگر آنے سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ حبیب پاشا کے انتقال پہ ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے۔ بھلے درمیان میں کتنے برس گزر جائیں، آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ عبد الرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، مگر جب ان کا اپنا بیٹا بضد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پر متعارف کروانے میں اس کا فائدہ ہے، تو وہ بھی اس کی یہ بات نبھانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ ویسے بھی عبد الرحمن ایسا بیٹا تھا جیسا وہ طیب حبیب کو بنانا چاہتی تھیں۔ اس کے اقدار، تہذیب، اخلاق، فرض، ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی۔ کافی عرصہ ان دونوں کے ساتھ اس نے بیوق ادا میں کام کیا۔ البتہ طیب حبیب نہیں جانتا تھا کہ عبد الرحمن پاشا ٹرپل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ادالار میں اپنا نام بنانے کے لیے اسے ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہیے تھی تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے۔ بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا، اور اگر اسے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو مافیا تک پہنچا دیتا تھا۔ یوں وہ ایک خالص ٹرپل ایجنٹ تھا جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا اور اسے معلوم تھا جس دن یہ پتے ذرا سی پھونک سے الٹے، اس روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ مگر پھر خطرات کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کے ہوٹل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا تھا۔ وہ طیب حبیب سے برعکس شخصیت کا مالک، ورکر سے خاصا فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے بیش قیمت سوٹ، وہ قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتیں، اور گلاسز، ہر شے طیب سے مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے۔ وطن واپسی پہ اس کو پاکستانی شہریت دی جائے گی، مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔ اس میں جہان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی اس کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بات
جہان نے اس کی مانی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔ اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آنے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ گواہ تھیں کہ عبد الرحمن پاشا سے بہت محبت کرتا ہے اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمائے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھیں؟ بس وہ بہت اداس، بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ وہ ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ گرفتاری صیغہ راز میں تھی، سو اس کے اس بات سے سب مطمئن تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں، اسی طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا اس کو ویسے بنایا، اور پھر ہر ورکر کی زندگی کے سیاہ اوراق چھانے تاکہ جب کبھی وہ ٹیڑھ پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور اس نے ادالار میں بھی اپنی ایک شہرت بنا لی تھی۔ اور پھر تب آنے کے ساتھ 2 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اللہ حبیب کے رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، تو امت اللہ ان کو ساتھ لے آئیں۔ جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان لڑکیوں سے ملا تھا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہیں۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب وہ گھر پہنچا تو بنا چاپ اندر داخل ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک اسکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گھنگھرالی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا، بہارے گل پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا، مگر عائشہ گل وہ تو گردن اس لیے اونچی کرتا تھا کہ پانی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔ وہ جو لابی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئند بات نہیں ہوتی۔ وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کے ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتے ہیں۔ مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت بھلائے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور تم؟ وہ گردن طرح جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہارے گل ہوں، اناتولیہ کی بہارے گل۔ تمہارا مطلب گل بہار؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ترکی میں کبھی بھی گل اور بہار کو بہارے گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہارے گل ہوں، یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا یہ نام کیوں ہے؟ کیوں؟ میری آنم کا نام آئے گل تھا، یعنی چاند کا پھول۔ میری نانی کا نام غنچے گل تھا اور بہن کا نام عائشہ گل ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا گلاب۔ اس نے بہت سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنے نام کی وجہ تسمیہ بیان کی، جو شاید محض ہم آواز کے لیے رکھا گیا تھا۔ بہت دلچسپ۔ ترکی کے سارے پھول تو آپ کے خاندان میں ہیں۔ تمہارے بابا کا نام کیا ہوگا پھر؟ شاید گوبھی کا پھول۔ وہ ذرا مسکراہٹ دبا کر بولا تو بہارے کی آنکھیں حیرت سے واں ہوئیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی۔ نہیں، ان کا نام غفران تھا۔ بہارے گل۔ اسی پل اس کی بہن کچن سے باہر نکلی۔ جلدی سے ناخن کاٹ لو، لمبے ناخن بلیوں کے اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی۔ بہارے گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی طرف چہرہ کر کے بہت رازداری سے بتایا، برا مت ماننا، میری بہن آدھی پاگل ہے۔ اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔
اس دن اس کی اس چھوٹی سی شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی۔ وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا، نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا، مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جائے گی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو وہ کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا دے گی تو کبھی گلاس صاف کر کے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا ملازمہ، مگر مجال ہے جو بہار گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو۔ وہ اپنی بہن سے ذرا مختلف، ذرا باقی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی۔ وہ کم بولنے والی، دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی بات چیت ڈائننگ ٹیبل پر ہی ہو پاتی یا یوں ہی گزرتے ہوئے، مگر وہ شروع سے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طور پہ فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی طیب حبیب کا ستیلا بھائی سمجھتی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پر آنے اور طیب حبیب ہی اصل وارث تھی۔ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ 20 سال کی لڑکی سے اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ اعتبار تو ایسے بھی وہ نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگیں۔ آنے تو عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھیں۔ ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی، مگر جب عائشہ الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جہان کو کہا کہ شام میں وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا، مگر اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے۔ انسان کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل نہ دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا اور مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا۔ وہ بہت مذہبی اور پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ اس شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب بھی عائشہ آئی تو جہان نے اس کی سننے سے پہلے اپنی کہانی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک اسکارف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی۔ اس نے سورۃ الاحزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے سورۃ الاحزاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے، اور یہ کہ یہ بھی ایک پہیلی ہے۔ ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت حجاب ہے، مگر اصل آیت حجاب سورۃ الاحزاب میں ہے۔ کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے؟ یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے سنی تھی، البتہ اس نے اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں کیا تشبیہ ہے۔ مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی بات میں اٹک گئی۔ اس کے بعد جہان نے اسے اپنے خلاف پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہ سمجھ کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے قائل کر لیا۔ عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی تھا، اور وہ صرف سورۃ الاحزاب کی پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور پھر وہ روز صبح پچھلے باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پر خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی۔ ایک دن آخر اس نے جہان کو وہ پہیلی بھی اپنے طور پر حل کر کے بتا دی۔ اب وہ اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے؟ خیر، اس نے حل نکال لیا۔ عثمان شبیر کی بیوی حلیمہ جدیسی کے بچے کو قرآن پڑھایا کرتی تھیں۔ اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا، اور وہ تو جیسے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ بہارے نے البتہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، مگر گاؤں چھوڑنے کی وجہ سے ان دونوں کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں مصر تھیں کہ اگلے سال داخلہ لیں گی۔ پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے اسے بتایا کہ یہ فن عائشہ کو کسی چینی بوڑھے نے سکھایا تھا۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ اسے یہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کافی دقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بیوق ادا کے جنگلوں میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبدالرحمن پاشا کے معاملات میں مداخلت کا وقت نہیں رہا تھا۔ عائشہ تو جیسے اب اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو وہ بھلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا؟
چند روز مزید آگے سر کے ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کے لاشعور میں دنوں کی گنتی جاری تھی۔ 5 فروری، یعنی اس کی بیوی کے آنے میں کتنے دن تھے؟ 10، 9 یا 8۔ پھر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا کہ وہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پاکستان میں ایک طرح سے وہ فارغ تھا، وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن استنبول میں وہ اپنی بیوی کے ہر موو پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر رکھنا ضرور چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو، جو اس کی نگرانی کر سکے۔ ہاشم الحسان کا نام سب سے پہلے اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ہاشم اس سے پہلے بھی اس کے کئی ایسے کام کر چکا تھا۔ جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ ادھر چلا گیا تھا۔ البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جہان نے اسے بلوا لیا، مگر ابو ظہبی سے اسی فلائٹ پہ آنے کا کہا۔ یہ وہی فلائٹ تھی جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پہ اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ حیا ان سفید پھولوں کو بھیجنے والے کو نہ بھولے، مگر یہ ہو نہ سکا۔ ہاشم نے واپس آ کر اسے بتایا کہ جب وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہ لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی۔ ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہاشم کی بات سن کر جہان ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ زندگی میں ہر چیز پھر اپنی پلاننگ سے تو نہیں ہوتی نا۔ 5 فروری کو حیا نے آنا تھا اور اسی صبح ایک سرپرائز اس کے آفس میں اس کا منتظر تھا۔ طیب حبیب پاشا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ جانے وہ کیسے فرار ہو کر واپس پہنچا تھا، مگر وہ بہت برے حال میں تھا۔ استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے اور وہ ان سے بچنے کے چکر میں بالکل کسی مفرور مجرم کی طرح خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ جہان سے سخت بدگمان بھی تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ پاشا بھی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہان نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اب اس کا اصرار تھا کہ جہان اور اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک میں سیٹل کروا دے۔ جہان جانتا تھا کہ ایجنسی یہ کروا بھی دے گی، مگر پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا صبر کرے۔ مگر پاشا بے کو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھی۔ وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا تو وہ فیری لے کر استنبول آ گیا۔ برگر کنگ اور ہوٹل گرینڈ یہ 2 واحد جگہیں تھیں جہاں پاشا بے اس سے ملنے آ سکتا تھا، اور ایسے جھگڑے کو وہ برگر کنگ پہ کرنے کا متحمل تھا، مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں۔ ممی سے وہ آج ملا تھا۔ وہ اس کے آنے پہ حسب توقع بہت خوش تھیں، مگر زیادہ خوشی اپنی بھتیجی کے آنے کی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کل یا پرسوں وہ ہوٹل جا کر حیا سے ملائیں۔ پتہ نہیں وہ ادھر خود آئی یا نہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی خود ان سے ملنے نہیں آئے گی، مگر اگلے دن جب وہ کچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا تو اس کا فون بجا۔ جہان نے فون نکال کر دیکھا، یہ اس کا GPS ٹریسر تھا جو اگر اس کی حدود میں آتا تو بجنے لگتا، یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک وہ آئے گی تو ٹریسر جہان کو اطلاع دے دے گا۔ یہ اس نے اس لیے کر رکھا تھا کہ اگر کبھی وہ کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ پر موجود ہے اور اسی جگہ اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ طور پر حیا آ جائے تو وہ بروقت اطلاع پالے۔ اس وقت اس کا ٹریسر بتا رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے، اور دوسرے ہی دن وہ اس کے گھر آ رہی تھی۔ ویری اسٹرینج۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، مگر اپنے سفید پھول ضرور منگوا لیے۔ وہ اسے ذرا ستانا چاہتا تھا۔ جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خوار ہوا تھا، اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں کیا حرج تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتی ہے۔ گھنٹی ہوئی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ پہلی دفعہ وہ اس سے بطور جہان سکندر کے مل رہا تھا۔ وہ آج بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی، ذرا نروس، انگلیاں چٹکھاتی ہوئی۔ اس کے جوتوں کا رخ سارا وقت دروازے کی سمت ہی رہا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو، جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک وہاں آئی ہو۔ وہ اس سے اسی خوش طریقے سے ملا جیسے وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے مل سکتا تھا، جیسے اسے ملنا چاہیے تھا۔ پھر بھی اسے امید تھی کہ اس کے کون حیا سلیمان کہنے کے جواب میں وہ شاید کہہ دے کہ تمہاری بیوی اور کون، مگر وہ بہت نروس
اور الجھی الجھی لگ رہی تھی. وہ جہان سے اتنی مختلف تھی کہ وہ پھر سے بدل ہونے لگا. پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. ممی اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں. ہونا بھی چاہیے تھا. مگر سارا ماحول تب بدلا جب وہ اسی اپنے باپ اور تایا والی طنزیہ ٹون میں ان کو احساس دلانے لگی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے. وہ بظاہر کام کرتے ہوئے سب سن رہا تھا. غصہ آیا اور افسوس بھی ہوا. اگر ممی سامنے نہ ہوتیں تو پھر اسے بتاتا کہ کس نے کس سے رشتہ توڑا تھا. پھر اس لڑکی نے ابا کے آرمی سے تعلق کا پوچھا. یا تو وہ نہیں جانتی تھی یا پھر طنز کرنے کا کوئی اور بہانہ. اس کے اندر مزید تلخی بھرتی گئی. وہ شاید واقعی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی. پہلے اس کا ارادہ محض پھول بھیجنے کا تھا. مگر اس ساری تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو داخلی دروازے کے اندر کی طرف رکھے اسٹینڈ سے قلم کاغذ اٹھایا اور موٹے گتے کے گروسری لکھنے کے پیڈ پہ ویلنٹائن کا پیغام لکھ کر اندر ڈال دیا. یہ اس کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا، اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی. 1 منٹ نہیں رکی. کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا اور چلی گئی. اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ سڑک پہ دور نہ چلی گئی. بعد میں ممی بہت خفا ہوئیں. وہ اپنے بیٹے اور اس کے انداز کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھیں، مگر وہ ان کی سرزنش اور ساری خفی کو سنی انسنی کر گیا. اسے لگا اسے سلیمان ماموں کی بیٹی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر بعد میں اسے پتہ نہیں کیوں افسوس ہونے لگا. اس میں اضافہ تب ہوا جب ممی نے فاطمہ مامی سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اچانک ہی وہاں لے گئی تھی. وہ اس وقت جلدی میں تھی. بعد میں تسلی سے اسی ہفتے کسی دن آئے گی. تحائف وغیرہ اسی لیے نہیں لا سکی. سو وہ مغرور لڑکی اپنی مرضی سے وہاں واقعی نہیں آئی تھی. خیر، اب کیا ہو سکتا تھا. وہ آج کل استقلال اسٹریٹ میں ہی ہوتا تھا. یہ گلی مافیا راج کے لیے خاصی مشہور تھی. چھوٹے چھوٹے بھکاری بچے بھیک مانگنے کے بہانے سیاحوں کے قریب آتے اور پرس چپٹ کر بھاگ جاتے. ان بچوں سے لے کر ڈرگس بیچنے والوں تک سب آرگنائز کرائم کا حصہ تھے. برگر کنگ طیب حبیب کا تھا، مگر اس کا انتظام بھی جہان ہی سنبھالتا تھا. جب اسے ڈی ایکٹیویٹ ہونا پڑتا تو وہ یہیں آ کر چھپ جاتا. کچن میں کھڑے ہو کر عام سے حلیے میں سارا دن چند ورکر کے ساتھ کام کرتے ہوئے اسے یہ اندیشہ کبھی نہ تھا کہ کوئی ادالار کا بندہ اسے وہاں آ کر پہچان لے گا. استنبول بہت بڑا شہر تھا. اتنا بڑا کہ انسان اس میں گم ہو جائے. سو یہ تاش کے پتوں کے سارے گھر بہت اچھے سے چل رہے تھے، اور اس کا ارادہ اس دفعہ حیا کے اپنے گھر آنے پہ اس سے ملنے کا تھا تاکہ وہ ذرا تمیز سے بات کر کے اپنے پچھلے رویے کی معذرت کر لے. مگر اس سے پہلے پاکستان سے کال آ گئی. پاکستان کی کال تو حکم کا درجہ رکھتی تھی. ایسا حکم جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا، چاہے آپ مر بھی رہے ہوں. آرڈر ہوتا ہے. اب اسے کہا گیا تھا کہ اسے 2 دن کے لیے اسلام آباد آنا تھا. ویکنڈ تک وہ واپس آ جائے گا. کوئی اہم بریفنگ تھی. اب جس طرح بھی آئے لیکن فوراً آئے. اس سپہر اس نے اپنا ٹریسر چیک کیا تو حیا ٹاکسم کے قریب ہی تھی. گورسل بس اسے ٹاکسم میں اتارتی تھی. وہ گورسل کا سارا شیڈیول نیٹ سے دیکھ کر حفظ کر چکا تھا. یعنی ابھی وہ ٹاکسم اترے گی. اگر وہ وہیں اس سے مل لے اور ویکنڈ پہ گھر آنے کا کہہ دے تو وہ اس کی موجودگی میں ہی آئے گی. اگر غیر موجودگی میں آتی تو ابا کا کچھ بھروسہ نہ تھا. وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان جاتا ہے، اور وہ ادالار بھی جاتا تو بھی ان کی زبان پہ اس کے لیے محض گالیاں اور لعنتیں ہی ہوتیں کہ وہ پاکستان کیوں جاتا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ایسی کوئی بات سنے. اس لیے وہ برستی بارش میں اس کے لیے ٹاکسم آیا تھا، اور چونکہ اس سے مل کر وہ فیری لے کر ادالار چلا جائے گا تبھی اس نے اپنا بریف کیس بھی ساتھ رکھ لیا تھا. اس وقت وہ مکمل ایگزیکٹو لگ رہا تھا، اور ابھی وہ حیا کو اپنا یہی کور بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بیوک علاقے کے ہوٹل میں کام کرتا ہے. برگر کنگ والی بات وہ اسے نہیں بتائے گا. اس نے طے کر رکھا تھا. وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ تھی تو جہان نے اسے دور سے لڑکڑاتے ہوئے دیکھا. تب اس نے اس کی ایک تصویر کھینچی تھی. کبھی بعد میں وہ اسی کی تصویر دکھائے گا کہ ہاں اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی. وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے وہ اس کے ساتھ تھا. اندر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پر اس سے ملا، اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکنڈ پہ گھر آنے کو کہی. وہ اس کے اس رویے پہ حیران تھی. وہ خود بھی حیران تھا. البتہ اس سارے میں ایک چیز اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے. بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بلکہ بات گہری سرخ لپسٹک کی تھی. مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہیں کس کے استنبول میں.
اور سرخ ہیل بھی تو تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہے اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو پھر لعنت جہان سکندر پر۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں پیدل چل سکتا تھا، مگر حیا نہیں۔ اس نے فوراً سے اپنے جوتے اتار دیے۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی۔ ریسٹورنٹ میں اس نے یوں ہی مذاقاً اس کے کوٹ کا حوالہ دیا تاکہ وہ واپس جا کر کسی سے اس بات کا مطلب پوچھے اور آئندہ اس طرح کا پہن کر باہر نہ نکلے۔ مگر ساری گڑبڑ تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا۔ کافی کے بھاپ نے لمحے بھر کو اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، گو کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہی سنبھل گیا تھا، مگر وہ سیکنڈ بہت بھاری تھا۔ اگر اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا گدھا ہی عبد الرحمن تھا۔ گدھا ہی تو تھا کہ وہ جان ہی نہ پاتا کہ اس کی بیوی اس کے کور سے واقف ہے۔ وہ مگر کیسے جانتی تھی؟ اس نے بالخصوص اس سے ہی عبد الرحمن پاشا کا کیوں پوچھا؟ وہ اندر تک گڑبڑا گیا اور بات کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے شاید لمحے بھر کو وہ ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کی فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے یہ خیال نہ کر سکا کہ اس پہ عبد الرحمن پاشا لکھا ہے۔ یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، آج کا دن ہی خراب تھا۔ اسی وقت قریب سے دو ویٹرز ایک ساتھ گزر رہے تھے۔ میزوں کے میز پوش زمین تک گرتے تھے۔ ایسے میں جب اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی چھتری کو راستے پہ ذرا سا سرکایا تو اس کی یہ حرکت نہ حیا نے دیکھی نہ ہی سزلر پلیٹ اٹھائے ویٹر نے، اور نتیجتاً سب کچھ الٹ گیا۔ اس سارے میس میں حیا کو بل والی بات بھول چکی تھی۔ اس نے بہت آرام سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کرنسی نوٹ رکھ دیے۔ ہاں، مگر حیا کا ہاتھ جلا تھا اور پتہ نہیں کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی تھی۔ کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تھی؟ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا۔ یہی جاننے کے لیے اس نے واپسی میں حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنے پہ لگائے کیونکہ اس کی کور اسٹوری میں جھول ہے۔ اس نے کور اسٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور حیا کا چہرہ دیکھا، کیونکہ کور اسٹوریز جاسوسی بنایا کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ جانتی تھی تو اس بات پہ ضرور چونکتی، مگر وہ نہیں چونکی۔ اسے ذرا اطمینان ہوا۔ وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی سیاح پہلے ہی روز اسے جان لے، مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبد الرحمن پاشا کا ذکر سنا ہو جو اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہو۔ بہرحال پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے کہے گا کہ وہ عدالار میں کام کرتا ہے، مگر اب یہ خطرے والی بات تھی، سو اس نے دوسرا کور ڈھونڈا۔ وہ بیچارہ تو استقلال اسٹریٹ کا ایک معمولی سا ریسٹورنٹ اونر تھا۔ حیا نے یقین کر لیا تھا